الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے متعلق. قل کہہ دیجئے، ہی مواقیت، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورها، ان کے پیچھے سے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، واتوا البیوت، آؤ اپنے گھروں کو، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الاہلہ، چاند کے متعلق. قل کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ گھروں کو، من ظہورها، ان کے پیچھے سے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من اتقی، جو تقوی اختیار کرے، واتوا البیوت من ابوابها، آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی تخلیق میں سے چاند ایک ایسی تخلیق ہے جس کی روشنی یا جس کے متعلق، کہ اس کی خوبصورتی کے متعلق بڑی ساری شاعر بھی باتیں کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بھی چاند کہہ کر بلاتی ہیں. یعنی یہ خوبصورت لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو کیلنڈر بنایا، کیلنڈر، وہ چاند کے ذریعے بنایا. یہاں کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، انہوں نے یہ آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ چاند جب شروع ہوتا ہے تو بڑا باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر پورا ہونے کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟
تو یہاں اللہ تعالی نے چاند کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کے بارے میں نہیں بتلایا کہ وہ کیوں کم ہو رہا ہے اور کیوں زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی جو اسلامی سال کا کیلنڈر ہے وہ بتانے کے لیے بتایا کہ چاند یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ وقت جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہم ظہر عصر کا وقت دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج اتنی تاریخ ہو گئی ہے چاند کی، کل اتنی ہوگی، پرسوں اتنی ہوگی، کچھ دن بعد اتنی ہوگی، یہ مطلب ہے۔ یعنی اس کے ذریعے ہم اپنی عبادات مثلا روزے اور حج کا تعین کرتے ہیں، عید کا تعین کرتے ہیں، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے عید کرنا، چاند دیکھ کے حج کے متعلق معاملات جو ہے وہ کرنا۔ بلکہ یہاں تک کہ جو عورتیں جن کا خامد فوت ہو جاتا ہے یا طلاق یافتہ ہوتی ہیں، وہ اپنی عدت کے جو ایام اللہ نے جو ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ بھی چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہے کہ چاند کی، یعنی اگر کسی کا خامد فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن اس نے گزارنے ہیں تو وہ چاند کی تاریخوں کے مطابق گزارے گی، اور اگر طلاق یافتہ ہے تو 3 اشہر 3 مہینے وہ بھی چاند کی تاریخوں کے مطابق۔ اب یہ چاند جو ہے یہ اللہ کی تخلیق، یہ اس کا جو زمین کے لیے اب سائنسی تھوڑا سا ایک معاملہ جو قرآن اور حدیث کے اندر تو نہیں لیکن اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ایسے ہے کہ یہ تقریباً زمین کے ارد گرد جو چکر لگاتا ہے تو 27 دن اور 8 گھنٹے اور کچھ منٹوں کے اندر یہ اس کا چکر پورا ہوتا ہے۔ تو یہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے، اور چاند روشن بھی نہیں ہے۔ یہ بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی لیتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب جب چاند شروع ہوتا ہے، مہینے کی تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت چاند کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے، اور باقی کا جو ہمیں تاریک نظر آتا ہے۔ یعنی زمین کا اور اس کا اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر پورا روشن۔ اور یہاں اہلہ کا لفظ بولا، اہلہ لفظ جو ہے یہ ہم بولتے ہیں نا حلال یا ہلال، ہلال بولتے ہیں لفظ۔ یہ چاند کو رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، جو چاند کو دیکھنے والی کمیٹی ہے، رؤیت ہلال۔ یہ جو شروع کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، جو شروع کا پہلے اور دوسرے دن کا۔ پھر اس کے بعد یہ قمر، اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قمر کا لفظ بولا ہے چاند کے متعلق۔ اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو بدر بولا گیا ہے، بدر عربی کے اندر اس کو بدر بولتے ہیں، جس کو 14ویں 15ویں کا چاند جو کہتے ہیں نا وہ اس کو بدر کہتے ہیں، فل روشنی والا مکمل چاند۔ اور پھر یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ زمین سے اتنا دور کہ جس کا اندازہ تقریباً انہوں نے 2,40,000 میل کا لگایا ہے کہ یہ زمین سے اتنی دور ہے، 2,40,000 میل، کلومیٹر نہیں میل،
یعنی اتنی دور زمین سے ہے، اور یہ زمین کے اوپر اللہ اس کے ذریعے رات کو روشنی کرتے ہیں۔ اب یہ چاند جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا، اور آپ نے وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم اس طرح جانتے ہیں کہ آپ نے 2 بار ایسے اپنے ہاتھوں کو کیا اور تیسری بار اپنے انگوٹھے کو اندر کی طرف دبایا اور کہا کہ کبھی چاند ایسے ہوتا ہے، اور ایک بار 3 بار جو ہے آپ نے ایسے ایسے کیا کہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، چاند دیکھ لو تو افطار کر لو، یعنی عید کر لو، یہ مقصد ہے۔ یہ جو شمسی سال ہے جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، یہ 365 دن کا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 359 یا 350 دن کا 360 دن کا جو ہے اسلامی سال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا، ایک اسلام مسلمانوں کے لیے ایک کیلنڈر بنا دیا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں ہے، اور یہ انصار صحابہ مدینہ کے رہنے والے، ان کے اندر ایک عجیب سی رسم تھی کہ یہ جب حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتے تو گھر سے نکلتے تو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا کہ نہیں پہلے وہ ذرا کر آئیں کام، تو پھر کیا کرتے، واپس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے نہیں گھر میں داخل ہونا ہے تو پیچھے دیوار پھلانگ کے آنا، یا کوئی کھڑکی وغیرہ پیچھے ہوتی تو اس سے اندر داخل ہوتے، اور کہتے کہ یہ نیکی ہے۔ ایک صحابی وہ آئے تو دروازے سے اندر داخل ہو گئے، تو دوسرے مدینہ کے انصار صحابہ جو ہیں ان کو کہنے لگے کہ تم نے یہ عجیب سا کام کر دیا ہے، یہ تو ہمارے بڑے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں، جب وہ احرام باندھ لیتے تھے تو پھر وہ واپس اگر گھر میں آتے یا حج عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں اگر وہ واپس آ جاتے کسی وقت، تو حج عمرے کے بعد تو احرام تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ رستے میں اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا کسی کام کی وجہ سے تو وہ ایسے واپس آتے، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ نیکی نہیں ہے، اس کو نیکی نہ سمجھو، یہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے دیواریں پھلانگتے ہوئے آؤ، اور نیکی کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل میں نیکی تو یہ ہے کہ تم جب یعنی اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں جب بھی آؤ دروازوں سے آؤ، یہ پیچھے سے آنا یہ کوئی نیکی والا کام نہیں۔ اس سے تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جو اسلام سے ہٹ کے کوئی بھی کام بندہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ اس کا گناہ ملتا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، جس کو ہم آج کل بدعت کہتے ہیں، کہ یہ ہم نیکی اور ثواب سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیکی اور ثواب کا کام کوئی نہیں ہوتا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، نہ صحابہ نے یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ نہ میرا حکم ہے نہ نبی نے یہ حکم دیا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ دیواریں پھلانگتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ نیکی ہے۔ نہیں، نیکی اصل میں یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ہر وقت اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے میں۔ تقوی پھر وہی یاد دہانی تھوڑی سی کروا دیں کہ تقوی وہ چیز ہے کہ جو بندہ کسی کے سامنے کام کرنے میں شرم محسوس کرے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ کس طرح کا کام کر رہا ہے، تو جب وہ اکیلا ہو، اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی وہ کام کرتے ہوئے ڈرے، شرم محسوس کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یا صحابہ کا جو قول ہے کہ ایسی جگہ سے گزر رہے ہو تم
کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور وہ تنگ سا رستہ ہو، تو تم اپنے کپڑوں کو جس طرح بچا کے چلتے ہو، اس طرح تم اس دنیا میں گناہوں سے بچتے ہوئے چلو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ نے متقی اور پرہیزگار فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔